صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ بخاری شریف اور باب مواقیت الصلاۃ ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس میں جس نماز کا بیان ہم پڑھ رہے تھے پچھلے ہفتے سے ہم نے شروع کیا تھا، وہ نماز عصر تھی۔ اور نماز عصر کے اوقات کے لحاظ سے ہم نے 3 احادیث پچھلی دفعہ پڑھی تھیں کہ عصر کی نماز کا جو فضیلت کا وقت ہے وہ کون سا ہے، اور مستحب وقت جو ہے وہ کون سا ہے۔ تو آج وہی سلسلہ بھی جاری ہے، اور حدیث ہم پڑھیں گے 523، اور یہ حدیث جو ہے یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، فرماتے ہیں کنا نصلی العصر، کہ ہم عصر کی نماز پڑھتے تھے۔ ثم یخرج الانسان الی بنی عمر بن عوف، پھر کوئی انسان بنی عمر بن عوف کی بستی میں جاتا، فیجدہم یصلون العصر، تو ان کو وہ عصر کی نماز پڑھتے ہوئے پاتا۔ اچھا، یعنی یہ جو تھے حضرت انس بن مالک یہ ذکر کر رہے ہیں اس نماز کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں پڑھی جاتی تھی۔ مسجد نبوی کے اندر عصر کی نماز پڑھ کے کوئی شخص اگر بنی عمر بن عوف کی مسجد میں جاتا تو وہاں پہ بھی لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے۔ اچھا، اب واقعہ یہ ہے کہ جو یہ مسجد ہے بنی عمر بن عوف، یہ جو علاقہ تھا یہ مسجد قباء کے قریب تھا، اور مسجد قباء تو جو لوگ عمرہ کرنے گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ وہ کافی فاصلے پہ ہے مسجد نبوی سے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ بھی اوالی کا علاقہ تھا جو یعنی مدینہ شریف کی مضافات کا علاقہ تھا۔ تو اس علاقے کو کسی نے 4 میل اور کسی نے 6 میل، مختلف اس کی جو بیانات آئے ہیں کہ جو اوالی کا علاقہ تھا وہ مدینہ شریف سے مسجد نبوی سے کچھ 4 میل یا 4 سے 6 میل کے درمیان اس کا فاصلہ تھا۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہاں سے پڑھ کے وہ شخص یا تو پیدل جاتا تھا یا کسی اپنے خچر سواری وغیرہ پہ جاتا تھا، جو بھی صورت ہوتی تھی، تو وہاں پہنچنے میں اس کو عام طور پہ 1 سے 1.5 گھنٹہ جو ہے وہ لگتا تھا، یعنی اندازاً میں یہ بات کر رہی ہوں۔ تو اس وقت وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد سے نماز پڑھ کے نکلتا اور بنی عمر بن عوف کی مسجد میں پہنچتا تو وہاں بھی لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ نماز کا وقت بھی ٹھیک تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع نہیں کیا تھا کہ آپ نماز دیر سے پڑھ رہے ہیں تو آپ کی نماز نہیں ہو رہی، یعنی اس وقت تک اتنی دیر نہیں ہوئی ہوتی تھی کہ وہ نماز کا جو مستحب وقت ہے وہ نکل جائے۔ تو دونوں اوقات جو تھے، یعنی جس وقت میں مسجد نبوی میں پڑھی جا رہی تھی وہ بھی ٹھیک تھا، اور جس وقت میں بنی عمر بن عوف کی مسجد میں پڑھی جا رہی تھی وہ بھی ٹھیک تھا۔ یعنی عصر کی نماز کا وقت گرمیوں میں تو بہت ہی طویل ہوتا ہے۔ آج کل کا اگر ہم دیکھیں جو جون کا مہینہ ہے، اور میکسیمم ٹائم آج کل ہی ہے کہ تقریباً 3:45 بجے جو اول وقت ہے نماز کا وہ شروع ہو رہا ہے، اور یہ 7:15 بجے تک مغرب کی اذان 7:15 ہوتی ہے۔ تو سورج پہ جو زردی آتی ہے وہ اس سے کہہ لیں آدھا گھنٹہ پہلے یا 6:45 تک وہ زردی آتی ہے۔ تو یعنی آخر وقت جو ہے وہ آج کل کے وقت کے مطابق سورج نکلنے سے 15-20 منٹ پہلے تک ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے جب سورج پہ زردی آ جاتی ہے تو اس وقت مکروہ ٹائم جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو مستحب وقت جو ہوگا، یعنی بنی عمر بن عوف کی مسجد میں بھی نماز پڑھ کے اس کے بعد بھی سورج نکلنے میں وقت ہوتا تھا، یعنی اچھا خاصا وقت ہوتا ہے عصر کی نماز کا، اور اگر ہم بالکل شروع میں پڑھ لیں تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر ہم نماز کو اس حصے میں پڑھتے ہیں جبکہ ابھی سورج کے اوپر کوئی تبدیلی شروع نہیں ہوئی، سورج ابھی روشن ہے، تو وہ وقت بھی ٹھیک ہے۔ مطلب یہ کہ بحث صرف اس میں ہے، اختلاف اس میں ہے کہ وقت مستحب کون سا ہے اور جو کم مستحب ہے وہ کون سا ہے، لیکن سارے کا سارا وقت جو ہے وہ مستحب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی نکیر نہیں کی، جس نے بہت جلدی پڑھ لی اس نے بھی ٹھیک کی، اور جس نے تھوڑی سی تاخیر کر کے پڑھی وہ بھی ٹھیک، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ کسی بھی نماز کو اتنا تاخیر کر کے پڑھنا کہ اگلی نماز کا وقت قریب ہو جائے تو وہ چیز جو ہے وہ پسندیدہ نہیں ہے۔ پھر اگلی حدیث ہے 524، اور یہ حدیث جو ہے حضرت سال بن حنیف کہتے ہیں، انسان سال بن حنیف قال سمعت ابا ماما یقول، کہتے ہیں کہ ابو ماما کو میں نے سنا، اور وہ بیان کرتے ہیں صلینا مع عمر بن عبدالعزیز ظہر،
عزیز الظہر کہ ہم نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھی. ثم خرجنا پھر ہم نکلے حتی دخلنا علی انس بن مالک کہ ہم حضرت انس بن مالک کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان کے پاس پہنچے. فوجدناہ یصلی العصر تو ہم نے انہیں عصر کی نماز پڑھتے ہوئے پایا. فقلت میں نے کہا یا عم ما هذه الصلاۃ التي صلیت کہ اے چچا آپ یہ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں؟ قال العصر انہوں نے کہا کہ میں عصر پڑھ رہا ہوں. وهذه صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التي كنا نصلي معه کہ میں عصر کی نماز پڑھ رہا ہوں اور یہی عصر کی نماز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تھی، یعنی جو ہم آپ کے ساتھ ادا کیا کرتے تھے. یہ بات ہم پیچھے سن چکے ہیں کہ ولید بن عبد الملک کے زمانے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز جو ہیں یہ مدینہ منورہ کے گورنر تھے، اور اس وقت تک ان کی زندگی کا طرز عمل وہی تھا جو عام بنی امیہ کے حکمرانوں کا تھا، یعنی ان کے اندر جو تبدیلی آئی ہے وہ بعد میں آئی ہے. جب وہ خود خلیفہ بنے ہیں تو وہ بالکل بدل گئے تھے، اور وہ پھر کہا جاتا ہے کہ ان کا جو دور تھا وہ 5ویں خلیفہ راشد کا دور تھا، ان کی زندگی بالکل بدل گئی تھی. تو اس وقت ان کا عمومی طرز عمل جو تھا وہ بنی امیہ کے حکمرانوں کا ہی تھا، اور بنی امیہ کے حکمران جو تھے وہ نمازوں میں غیر معمولی تاخیر کیا کرتے تھے، بہت دیر سے نمازیں پڑھتے تھے. مطلب انہوں نے نمازوں کو ہلکا کر دیا تھا، نماز کو وہ لاپرواہی سے پڑھتے تھے. تو ظہر کی نماز خاص طور پہ وہ لوگ تاخیر سے پڑھا کرتے تھے، ظہر اور عصر یہ 2 نمازیں جو ہیں. تو عمر بن عبدالعزیز نے بھی ظہر کی نماز تاخیر سے پڑھی جبکہ عصر کا وقت بالکل قریب آ چکا تھا. اور جب یہ لوگ ان کے پاس سے ظہر پڑھ کے نکلے ہیں اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے ہیں تو اس وقت تک عصر کی نماز کا وقت ہو چکا تھا اور وہ عصر کی نماز پڑھ رہے. تو یہ قدر حیران ہوئے کہ ابھی تو ہم ظہر پڑھ کے آ رہے ہیں اور یہ اب کون سی نماز پڑھ رہے ہیں، جبکہ ظہر کی نماز کا وقت جو ہے ان کے مطابق ختم ہو چکا تھا اور عصر کا نماز کا وقت شروع ہو چکا تھا. تو حضرت انس نے یہ بتایا کہ میں عصر پڑھ رہا ہوں اور یہی وہ وقت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھا کرتے تھے. یعنی اس حدیث سے میں پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز اول وقت میں پڑھتے تھے. تو یہ بحث علماء کے درمیان پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ بعض علماء کے نزدیک بالکل اول وقت میں پڑھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور بعض کے نزدیک مستحب جو ہے وہ آخر وقت ہے. لیکن حضرت انس بن مالک کی پیچھے بھی ہم نے ایک حدیث پڑھی اور یہاں بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اول وقت میں نماز عصر پڑھتے تھے، یعنی جیسے ہی ظہر کا وقت ختم ہوا تو عصر کا وقت شروع ہوا تو عصر کی نماز جو ہے وہ پڑھ لی گئی. اور اب آگے جو حدیث ہے یہ، اور ان کے خیال میں یہ ہے کہ اول وقت ہی فضیلت کا وقت ہے. حدیث نمبر 525، اور یہ حدیث بھی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور زہری اس کو روایت کرتے ہیں. عن الزہری قال حدثني انس بن مالک کہ ہمیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات بیان کی. قال فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی العصر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھتے تھے. والشمس مرتفعۃ حیۃ اور سورج بلند ہوتا تھا اور زندہ ہوتا تھا، مطلب یہ کہ سورج روشن ہوتا تھا. فَيَصْحَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْأَوَالِ اور ایک جانے والا وہ جاتا تھا مدینہ شریف کی مضافاتی بستی اوالی کی طرف. وَبَعْضُ الْأَوَالِيُ مِنَ الْمَدِينَةِ عَلَى 4 أَمْيَالٍ جو بعض اوالی ہیں جو مضافات کا علاقہ تھا وہ 4 میل کے فاصلے پہ تھا، او نحوہ یا اسی طرح، مطلب یہ ہے کہ 4 میل یا اس سے قریب 4 یا 5 میل کے فاصلے پہ اوالی کا علاقہ تھا. اور ایک شخص جو جاتا اور وہ اوالی جاتا تھا تو ایسے وقت میں پہنچ جاتا تھا جبکہ سورج روشن ہوتا تھا، سورج کافی اونچا ہوتا تھا. تو مطلب یہ کہ اتنی جلدی نماز پڑھ لیتے تھے کہ اس مضافاتی بستی میں پہنچنے میں جو کہ 4 میل کے فاصلے پہ تھی، اور ظاہر ہے 4 میل کے فاصلے پہ پہنچنے میں جو 1-1.5 گھنٹہ اگر سواری پہ جاتے ہیں اور اس کے بغیر بھی، یعنی بعض نے اس سے زیادہ بھی لکھا ہے کتنا وقت لگ جاتا تھا. تو مطلب یہ کہ اس وقت سورج زندہ اور روشن ہوتا تھا، یعنی دھوپ ابھی بالکل سفید ہوتی تھی، سورج کا رنگ متغیر نہیں ہوتا تھا اور غروب کا وقت قریب نہیں ہوا ہوتا تھا، یعنی زردی جو ہے اس کے اوپر نہیں چھائی ہوتی تھی. تو اس وقت وہ نماز پڑھ لیتے تھے اور ایک جانے والا مضافاتی بستیوں کی طرف جا سکتا تھا جو، اور وہاں ان کے پہنچنے تک بھی عصر کا وقت باقی ہوتا تھا. تو اوالی جو ہے یہ عموماً یعنی عالیہ اونچے جیسے علاقے کو کہتے ہیں، تو اونچائی کو کہتے ہیں. تو یہ وہ علاقے تھے جو مدینہ شریف سے اونچائی کی جانب تھے، نجد کی جانب تھے، ان کو اوالی کہا جاتا تھا. اور جو بستیاں مدینہ شریف سے تہامہ کی جانب یعنی نشیب کی جانب تھیں ان کو سوافل کہا جاتا تھا. آج بھی اگر آپ مکہ جاتے ہیں تو مسفلہ کا علاقہ وہاں پہ
ایک قریبی حرم کے علاقہ ہے، اسے مسفلہ کہا جاتا ہے. تو وہ علاقہ ہے جو پہاڑوں سے قدرے نچائی پہ ہے، یعنی وادیوں کا علاقہ ہے، تھوڑا نیچا علاقہ ہے، تو اس کو مسفلہ کہا جاتا ہے، یعنی نچلا علاقہ ہے. تو اسی طرح کے علاقے یہ مدینہ شریف میں بھی تھے جو اوالی اور مسفلہ کہلاتے تھے. تو اوالی کی بستیاں وہی قباء کی بستی کا ذکر بھی آیا، وہ بھی اوالی کے علاقے میں تھی. تو مطلب یہ کہ مضافاتی بستیوں کی طرف لوگ اگر جاتے تھے نماز مدینہ شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں پڑھ کے، تو اپنے گھر پہنچنے تک سورج ان کے روشن ہوتا تھا. تو پھر یہ حدیث 526 اسی موضوع پہ ہے، اور یہ بھی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كنا نصلي العصر، ہم عصر پڑھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. ثم يصحب الذاهب منا الى قباء، پھر ہم میں سے ایک جانے والا قباء کی جانب جاتا تھا. فَيَأْتِيهِمْ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ، اور وہ ایسے وقت میں وہاں پہنچ جاتا تھا جبکہ سورج بھی افق سے کافی بلند ہوتا تھا. تو بس یہ مطلب ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد اتنا وقت ہوتا تھا کہ آسانی سے وہ شخص والی میں پہنچ جاتا تھا، سورج روشن ہوتا تھا تو ہم پہنچ جاتا تھا. مطلب یہ ہے کہ جلدی عصر کی نماز پڑھ لی جاتی تھی اور روشنی میں پڑھ لی جاتی تھی، اور ایک مسافر آسانی سے اوالی پہنچ جاتا تھا اور سورج بھی روشن ہی ہوتا تھا. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عمومی طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز قدرے جلدی پڑھتے تھے، سورج روشن ہوتا تھا. اور عصر کی نماز کی اہمیت بھی بہت ہے، اس نماز کو اہمیت دی جانی چاہیے. اور اگلی جو ہماری حدیث ہوں گی وہ اس کی اہمیت پہ اور اس نماز کے فوت ہو جانے پہ جو وعید آئی ہے اس پہ ہیں، تو ان کو بھی غور سے سنیے گا. اور آج کی جو بات ہمیں سمجھ آئی، بلکہ یہ پورا جو باب ہم نے پڑھا کہ عصر کی نماز جلدی اور شوق سے پڑھنی چاہیے، اور اس میں اتنی تاخیر نہیں کرنی چاہیے کہ سورج جو ہے وہ ڈھلنے کے قریب ہو جائے اور اس کا کوئی تغیر شروع ہو جائے یا روشنی جو ہے وہ کم ہو جائے، بلکہ اتنی روشنی میں پڑھیں کہ اس کے بعد 1-1.5 گھنٹہ سورج غروب ہونے میں باقی ہو. اگرچہ اس کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن جو زیادہ پسندیدہ وقت ہے وہ یہ ہوگا کافی پہلے پڑھ لی جائے سورج کے غروب ہونے سے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.